السلام علیکم دوستو۔ کارل مارکس نے 1818 میں جرمنی کے شہر ٹریئر کی ایک تنگ گلی کے 3 منزلہ مکان میں اپنی آنکھ کھولی۔ یہ 1799 میں انقلاب فرانس کے بعد وہ وقت تھا جب جرمنی سمیت پورے یورپ میں انقلاب کے نعرے گونج رہے تھے اور اس انقلاب میں صدیوں سے حکومت کرنے والے شاہی خاندان کا تختہ عوام نے الٹ دیا تھا۔ اس انقلاب سے فرانسیسی شاہی خاندان سمیت اس مذہبی گروہ کی اجارہ داری بھی ختم ہو گئی تھی جو بادشاہ کے ساتھ مل کر صدیوں سے عوام کا احتسال کر رہا تھا۔ اس انقلابی نعروں میں فیکٹری مزدوروں کی بڑی تعداد شامل تھی اور یورپ کے حکمران خاندان اس سارے معاملے پر اس لیے پریشان تھے کہ جب فرانس میں بادشاہ کا سر قلم کرنے سے عوام کو کوئی نہیں روک سکا تو یہ برا وقت جرمنی پر بھی آ سکتا ہے۔ اسی انقلابی معاشرے میں مارکس کا بچپن گزرا جس نے اس کے دل میں غریبوں کے لیے درد پیدا کیا اور جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس حوالے سے کارل مارکس نے اپنی شور آفاق تصنیف داس کیپٹل پیش کی اور مادی جدلیات یعنی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا تصور دیا اور اس تصنیف نے اسے دنیا کا عظیم ترین فلسفی بنا دیا۔ دوستو، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم صرف ایک فلسفہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے کیپٹلزم کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ جہاں اس نظریے نے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی نیند اڑا دی، وہیں اس نظریے میں غریبوں کے لیے درد بھی نظر آتا ہے۔ مارکس کا کہنا تھا اگر کیپٹلسٹ نظام پروان چڑھا تو یہ سماج کے لیے گریٹ ڈپریشن بن کے ابھرے گا جس میں دنیا کی اکثریت خود کو تنہا محسوس کرے گی اور ایسا انتشار برپا ہوگا جس سے دنیا کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو چلیے دوستو، کارل مارکس کے فلسفے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم پر آپ سے تفصیلی گفتگو کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور مستقبل میں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا بروقت نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل فیکٹس ود حسن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا ہے ڈائلیکٹکس یعنی جدلیاتی، جس کا مطلب تضاد یا کانٹرڈکشن ہے۔ دوسرا میٹیریلزم یعنی کہ مادہ یا میٹر۔ اگر آسان الفاظ میں بات کریں تو کارل مارکس کی یہ فلسفی حقیقی دنیا کے حالات اور دنیاوی چیزوں کے اندر تضادات کی موجودگی پر زور دیتی ہے۔ مارکس نے اپنا یہ نظریہ ہیگل کے فلسفے سے اخذ کیا ہے اور ہیگل کا بنیادی نقطہ نظر تھا کہ انسانی تاریخ ایک ڈائلیکٹیکل پیٹرن کو فالو کر رہی ہے اور اس ڈائلیکٹیکل پیٹرن کی بنیاد ہے ہمارے تصورات۔ لیکن مارکس کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہیگل کے فلسفے کو الٹ دیا کہ ڈائلیکٹیکل پیٹرن تصورات کو فالو نہیں کر رہے بلکہ ڈائلیکٹیکل پیٹرن کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے سارے انسانی تصورات قائم ہوتے ہیں۔ یعنی تصورات یا امیجنیشن میٹیریل ورلڈ کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کارل مارکس ایک میٹیریلسٹک یا مادیت پسند فلسفر تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز میٹا فزیکل یا اسپرچول نہیں ہے، حتیٰ کہ انسانی خیالات بھی در حقیقت کسی فزیکل پروسیس کا نتیجہ ہیں۔ ہیگل کے برعکس مارکس کا ماننا تھا کہ در حقیقت ہماری محنت میٹیریل چینج کا سبب ہے، کیونکہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو اسے رشتے ناطے قائم کرنا پڑتے ہیں اور مزید یہ کہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی رشتے ناطے قائم کرنا پڑتے ہیں، جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ، والدین اور بچوں کا رشتہ۔ مارکس کے مطابق انسان کے 2 رشتے اس کے سماج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پہلا رشتہ ریپروڈکٹیو ریلیشن ہے جس میں وہ اپنا خاندان آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا رشتہ مینز آف پروڈکشن ہے جس میں وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ دونوں رشتے ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ رشتے اپنی مرضی سے قائم نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انڈسٹریل سوسائٹی ہے تو ریلیشن بھی اس کے مطابق ہوں گے، جبکہ زرعی سماج کے رشتوں کو زرعی سماج کے حوالے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس 2 اصطلاحات آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 پیداواری رشتے یعنی ریپروڈکٹیو ریلیشن، نمبر 2 ذرائع پیداوار یعنی مینز آف پروڈکشن۔ مینز آف پروڈکشن سے مراد اکنامک سسٹم یا ٹیکنالوجی ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے پاس موجود ہوتی ہے، خواہ وہ ایگریکلچر سوسائٹی ہو یا انڈسٹریل سوسائٹی ہو۔ اگر ان ریپروڈکٹیو ریلیشنز اور مینز آف پروڈکشن کو ہم ایک نظام میں دیکھیں تو اسے موڈ آف پروڈکشن یا اکنامک سسٹم کہیں گے۔ موڈ آف پروڈکشن کے 2 پہلو ہیں، ایک مینز آف پروڈکشن، دوسرا لیبر۔ لیبر کے علاوہ پروڈکشن کے جو بھی ذرائع ہیں انہیں مینز آف پروڈکشن کہا جاتا ہے اور اس میں اکوپمنٹ بھی شامل ہے اور را مٹیریل بھی۔ دوستو، ریپروڈکٹیو ریلیشن اور مینز آف پروڈکشن میں بہت گہرا تضاد ہے اور مارکس اس تضاد کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سرمایہ داروں کی شکل میں سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا گروہ اکنامک سسٹم اور مینز آف پروڈکشن پہ اس طرح سے قابض ہو جائے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت امیر سے امیر تر ہو جائے اور اکثریت جسے بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنا بھی مشکل لگے، یہاں تک کہ غریب انسان میں ایک اجنبیت کا احساس پیدا ہو جائے جسے کارل مارکس ایلینیشن کہتا ہے۔ اور ایلینیشن کا تصور یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک مزدور BMW کار بناتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ موجودہ اکنامک سسٹم اسے یہ کار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ ایلینیشن یا اجنبیت محسوس کرتا ہے کہ اس کی کریٹو پاور اس کے کنٹرول میں نہیں رہی، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل آنے والی ٹیکنالوجی اسے ریپلیس کر دے گی تو وہ اجنبیت اور بیگانیت محسوس کرتا ہے۔
کارل مارکس کا کہنا ہے کہ جب اکثریت میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ان کے بنیادی حقوق کا احتسال ہو رہا ہے تو موجودہ اکنامک سسٹم اور ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے خلاف ایک سوشل ریولوشن آتا ہے، اس کے بعد ایک نیا اکنامک سسٹم وجود میں آتا ہے جس میں سوسائٹی پھر سے ترقی کی راہ پر چل پڑتی ہے۔ اس سارے پروسیس کو مارکس ڈائلیکٹک آف ہسٹری کہتا ہے۔ دوستو، جہاں ریپروڈکٹیو ریلیشن اور مینز آف پروڈکشن میں تضاد کا پہلا باعث انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جس سے انسان میں ایلینیشن کا تصور جنم لیتا ہے، وہیں اس ٹکراؤ کا دوسرا سبب انفیئر ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے جس سے کلاس اسٹرگل یا طبقاتی جدوجہد جنم لیتی ہے۔ سوسائٹی طبقات میں بٹی ہوئی ہے اور مینز آف پروڈکشن جس کے کنٹرول میں ہے وہ ایک طبقے میں ہے، جو مینز آف پروڈکشن سے محروم ہے وہ دوسرے طبقے میں ہے۔ دوستو، یہ مارکسزم کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کلاس مینز آف پروڈکشن اور اکنامک ریسورسز پر قابض ہے وہی اصل میں سوسائٹی کی رولنگ کلاس ہے۔ لائنن سوشل کلاس کے بارے میں کہتا ہے کہ a group of people with common relationship to the means of production، یعنی کہ ایک ایسا گروپ جس کا مینز آف پروڈکشن کے ساتھ ایک ہی قسم کا تعلق ہو، ایک سوشل کلاس کہلاتی ہے۔ دوستو، اس طرح ایلیٹ کلاس اور لوور کلاس کا آپس میں تضاد ہوتا ہے جسے کلاس اسٹرگل کہا جاتا ہے۔ جو محروم طبقات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکنامک ریسورسز اور مینز آف پروڈکشنز پر قابو پائیں، جبکہ رولنگ کلاس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان اکنامک ریسورسز پر وہ اپنا کنٹرول ہی قائم رکھیں۔ تاریخ میں بڑے انقلاب اسی کلاس اسٹرگل کی وجہ سے ہی نظر آتے ہیں، جہاں محروم طبقہ قابض طبقے کو اوور تھرو کر دیتا ہے اور نیا اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ دوستو، یہی طبقاتی جدوجہد یا کلاس اسٹرگل ہی کسی معاشرے کی سیاست، کلچر، نظریے اور سماج میں بڑے بدلاؤ کا باعث ہے۔ اس ساری گفتگو میں کارل مارکس کے فلسفے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے سامنے امریکن فلاسفر فرانسس فوکویاما کا دی اینڈ آف ہسٹری کا فلسفہ بے معنی ٹھہرتا ہے۔ دوستو، آج کے سرمایہ دارانہ معاشرے میں طبقاتی جدوجہد یا کلاس اسٹرگل کی کس حد تک ضرورت ہے، اس بارے میں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔